سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے مقدس اجسام چرانے کی ناپاک سازش۔ شیخ شمس الدین صواب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے گہرے تعلقات تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحفے تحائف لے کر پہنچی ہے۔ حلب کے رافضیوں نے امیر کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جسم مبارک نکال کر لے جانے پر رضامند کر لیا ہے۔ امیر موصوف مذہبی ہے، جس کے باعث ان کے چکر میں آ گیا ہے اور انہیں حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے دی۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں ابھی اس فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ امیر نے حکم دیا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا جناب کہہ کر واپس آ گیا، مگر سارا دن حجرہ مقدس کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمے۔ کسی کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس طریقے کی مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ شمس الدین بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب السلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا، اسی طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات اور روشنی کے لیے شمع ساتھ لے کر آئے تھے۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ میں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھے رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہے۔ یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر حجرہ مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ابھی یہ منبر شریف تک بھی نہ پہنچے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ امیر مدینہ ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزر جانے پر اس نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے کہا کہ وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا اور جو چیز وہاں پر ہوئی لفظ بلفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی۔ امیر نے ذرا تیز و تند لہجے میں کہا، ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا کہ جناب آپ تشریف لے چلے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ابھی دھسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ احمد